وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل۔ آج سورۃ النحل کی تکمیل ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ ہم اس کو اینڈ کریں گے آج انشاءاللہ۔ 123 تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، آج 124 سے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ تو یہ ہمارا 14 جز ہے اور آج ہمارا جز بھی اینڈ ہو رہا ہے سورۃ النحل کے ساتھ ہی، ہمارا 14 پارہ بھی اینڈ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں صحیح بخاری، پھر اس کے بعد 15 جز شروع کریں گے، جو سورۃ البنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 124 سے۔ آیت نمبر 123 میں ہم نے پچھلی 4 آیتوں میں 123 تک ہم نے ان کے فضائل پڑھے تھے، ان کے فضائل پہ آیات تھیں ابراہیم علیہ السلام کے، کہ وہ توحید کے دلائل جو انہوں نے دیے تھے، تو وہ بہترین مثال ہے توحید کی۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کان حنیفاً، وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ تو چلیں ہم 124 سے ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ انما، بے شک، جوئلا، فرض کیا گیا، السبت، ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، رب آپ کا، لیحکم، البتہ وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، درمیان ان کے، یوم، دن، القیامتی، قیامت کے، فیما، اس میں جو، کانو تھے وہ، فیہ، جس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ رہا سبت یعنی ہفتے کا دن، سیٹرڈے کا دن، جو کہ یہودیوں کے لیے تھا، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ یعنی دراصل اس اختلاف کی نیت کیا ہے، ان کی نیت کیا تھی ہفتے کے دن میں اختلاف کی، اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جمعے کا دن مقرر فرمایا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اختلاف کیا اور ہفتے کا دن تعظیم و عبادت کے لیے پسند کیا۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے لیے بھی جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے مقرر کیا عبادت کے لیے۔ ہم جمعے کی کتنا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ تو دراصل بنی اسرائیل کے لیے بھی جمعے کا دن مقرر تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، انہوں نے جو دن پسند کیا ہے وہی رہنے دو۔ بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو، جس کے تعین میں ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ بس یہودیوں نے اپنی مذہبی قیاس کی بنیاد پر ہفتے کا دن، اور نصارہ نے اتوار کا دن یہودیوں کی مخالفت کے جذبے سے اپنے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ یہود و نصارہ میں بھی آپس میں اختلاف ہے، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے نہیں ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اسلام، دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں یہ بات بتائی جا رہی کہ انہوں نے اپنے مخالفت کے جذبے کے لیے الگ الگ دن، انہوں نے جو ہے نصارہ نے ہفتے کا رکھ لیا،
اور یہ جو ہے انہوں نے یہودیوں نے نصارہ نے جو ہے ہفتے کا رکھ لیا، یہودیوں نے ہفتے کا دن رکھا، نصارہ نے اتوار کا رکھ لیا۔ اسی طرح عبادت کے لیے انہوں نے اپنے کو یہودیوں سے الگ رکھنے کے لیے بیت المقدس کی شرقی جانب کو بطور قبلہ اختیار کیا۔ جمعے کا دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے جانے کا ذکر حدیث میں بھی موجود ہے، اور جمعے کے دن کو ہی اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا۔ ان کو بھی جمعے کا دن ہی کہا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے ہفتے کا دن اپنے لیے جو ہے مقرر کیا۔ تو ہم حدیث دیکھتے ہیں، جمعے کے دن اس امت کے لیے ہدایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہل کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، کس کو؟ یہود و نصارہ کو، اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی۔ تو یہ ان کا وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا اور جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اللہ نے اس کے لیے ہمیں ہدایت فرمائی۔ وہ لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں۔ یہودیوں کا کل کا دن یعنی ہفتے کا دن ہے، اور نصارہ کا کل کا دن یعنی اتوار ہے، اور ہمارا جمعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کا آپ کو پتہ ہے ہفتہ ہے، سبت ہے، یوم السبت ہے، جو آپ کی آیت میں سبت کا لفظ آیا ہے، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی امتوں کو جمعے سے بھٹکا دیا، یہود نے ہفتے کا دن، نصارہ نے اتوار کا دن عبادت کے لیے منتخب کیا۔ اس طرح وہ قیامت تک ہمارے پیچھے رہیں گے۔ ہم دنیا والوں سے آمد کے لحاظ سے آخر ہیں، اور آخرت کے حساب و کتاب میں ساری مخلوقات سے ہم لوگ اول ہیں۔ تو دن بھی ہمارے لیے جمعے کا پہلے، بعد میں ان کا دن ہے، قیامت کے دن بھی ہم لوگ آگے ہوں گے، حالانکہ ہم ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے آخر میں آئے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے ہماری امت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے میں۔ اب بنی اسرائیل نے کس چیز میں اختلاف کیا؟ کیا پڑھا سمجھ آیا ہمارا QA نے؟ آپ کو اس آیت سے کیا سمجھ آیا؟ کس میں اختلاف کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے کس میں اختلاف کیا؟ چلیے ہم QA دیکھ لیتے ہیں۔ 124 بنی اسرائیل نے کس سے اختلاف کیا؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ہونے کا جمعے کا دن ہے، لیکن انہوں نے اپنی عبادت کے لیے جو ہے ہفتے کے دن کو مقرر کیا۔ یہودیوں نے ہفتے کے دن کیا پابندی عائد کی تھی؟ یہودیوں پر ہفتے کے دن کیا پابندی عائد کی گئی تھی؟ ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے عبادت کے لیے خاص کیا گیا تھا۔ ان کو اس دن دنیا کے کسی کام کی اجازت نہیں تھی۔ ہفتے کے دن وہ صرف عبادت کر سکتے تھے یا آرام۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب کا واقعہ، وہ مچھلیاں پکڑنے لگے، اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی، اور پھر بات نہیں مانی تو ان پہ عذاب آیا تھا۔ وہ جو ہے بندر بنا دیے گئے تھے۔ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عبادت کے دن بھی انہوں نے جو مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی تھی۔ آیت نمبر 125 ادعو وٹ ٹو ٹرانسلیشن، ادعو دعوت دیجیے، الی سبیلی طرف راستے کے، ربی کا اپنے رب کے، بالحکمتی ساتھ حکمت کے، والموعظتی اور نصیحت کے، الحسنتی جو اچھی ہو، وجادلہم اور حجت کیجیے ان سے، باللتی ساتھ اس طریقے کے، ہیا وہ جو، آسن و بہترین ہے، ان بے شک رب کا رب آپ کا، ہوا وہ، عالم و خوب جانتا ہے، بیمن اسے جو دلہ بھٹک گیا، ان سبیل ہی اس کے راستے سے، وہوا اور وہ، عالم و خوب جانتا ہے، بالمعتدین ہدایت یافتہ کو۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب روشن ہے کون بھٹکا ہوا ہے، کون ہدایت پہ ہے۔ ٹرانسلیشن رننگ، اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، تمہارا رب بھی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں ادعو الی سبیلی ربی کا، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ۔ تو ادعو سبیلی ربی کا سے مراد ہے کس کی طرف بلاؤ؟ دین اسلام کی طرف بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، صراط مستقیم کی طرف بلاؤ۔ کس طرح بلاؤ؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف، دین اسلام کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بلاؤ۔ تو بہت ہی حکمت سے بلانا۔ حکمت کا یہ جو روٹ ورڈ ہے، ہا کاف میم سے ہے حکمت، یعنی حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، موقع محل کے لحاظ سے بات کرنا۔ اب بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہمیں حکمت ہی نہیں ہوتی، شوہر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم کسی درس سے آئے،
ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ آج تو یہ پڑھا وہ سنا، وہ دیکھیں وہ سنیں گے ہی نہیں ہماری بات، وہ موقع محل ہے ہی نہیں، وہ تو مصروف ہے کسی پروگرام میں، اور جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ بھی ہم نہیں کر سکتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی چیز، ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا فیصلہ کریں، اور ہمیں صحیح وقت پر بھی اس کو نہیں کر سکتے۔ تو حکمت سے آپ سے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حکمت سے بلائیے لوگوں کو، وزڈم سے بلائیے اللہ کے راستے کی طرف۔ تو حکمت کا مطلب ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، موقع اور محل کے لحاظ سے بات کرنا، قرآن اور سنت کے مطابق دلیل دے کر بات کرنا، یہ آپ سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور والموعظۃ، اور بہترین موعظۃ الحسنۃ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، نصیحت بھی بہترین طریقے سے ہونا چاہیے۔ موعظتی ہے واو سے، واو عین زوئیں، الحسنتی حسن سے، ہا سین نون سے، ٹھیک ہے۔ تو عمدہ نصیحت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک نصیحت کرنا ہے، دلوں کو نرم کرنے والی بات جو ہے الموعظۃ حسنۃ کا مطلب ہوتا ہے عمدہ نصیحت، نیک نصیحت، دلوں کو نرم کرنے والی بات، خیر خواہی اور محبت کے ساتھ نصیحت کرنی ہے، دلوں پر اثر کرنے والی نصیحت جو خالص اللہ کے لیے کی جائے، اپنا روب بٹھانے کے لیے نہیں کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ تو الموعظۃ حسنتی کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سمجھایا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے، جھگڑا کیجیے، بحث کیجیے، جادل ہے نا، جادل جھگڑے سے مطلب یعنی کہ جو حجت بھی کرتے ہیں نا لوگ، جو ہے بہت زیادہ سوال جواب وہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی بہترین طریقے سے گفتگو بہترین طریقے سے کرنی ہے۔ تو اس تبلیغ میں اس تبلیغ میں دعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو حکمت پر ہو، اصلاحات کی مناسبت پر مبنی ہو، جدال بالآسن اور درستی اور تلخی سے بچتے ہوئے نرم و مشفقانہ لب و لہجے میں اختیار کرنا ہے۔ جدال بھی اگر ہو، بحث مباحثہ بھی ہو جائے تو وہ بھی احسن طریقے سے ہو، اس میں درستی ہو، تلخی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں تلخی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اوکے، پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین، یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام جو ہم نے اصول بتائے ہیں حکمت سے، بہترین نصیحت کے ساتھ، اور جو ہے واعظ کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ ان اصولوں کے مطابق واعظ و تبلیغ کرنی ہے، ہدایت کے راستے پر چلا دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں ہے، کون بہکا ہوا ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، اور کون جو راہ یافتہ ہے، ہدایت یافتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي ہی احسن، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، اس لیے کہ وہ اہل علم و فہم ہیں، ان کے پاس تو علم بھی تھا نا، اہل کتاب کے پاس تو ان کے پاس تورات زبور آئی تھی یہود و نصارے کے پاس، وہ اہل علم و فہم ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت و استعداد رکھتے ہیں، تو بنا بری ان سے بحث و گفتگو میں تلخی اور تندی مناسب نہیں ہے۔ یعنی جو بحث و مجادلے میں افراد سے کام لے تو تمہیں بھی سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے اگر وہ سخت لہجہ کریں، ورنہ کیا کرنا ہے کہ بہت ہی ان کو آرام سے بات کرنی ہے، اس میں ترشی نہ ہو۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ الطٰہٰ 44 میں ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، فرعون سے اسے نرمی سے سمجھاؤ شاید کہ وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ فقولا، دیکھیں نا، لام الف فتح لا، لام علی زبر لا، تو یہ تسنیہ کا صیغہ ہے نا، الف آ گیا نا، تو یہ دو ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ یہ وصف بھی اللہ سے دعا کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ سختی سے لوگ بدکتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قولا لینا، کہ کیا کرو، نرمی سے سمجھاؤ، لین تمہارا قول، تمہاری بات نرم ہونی چاہیے، کیونکہ سختی سے لوگ بدکتے، بچہ بھی سختی کرو تو نہیں بات مانتا ہے، اس کو بھی پیار سے کہو تو مانتا ہے، کیونکہ سختی سے لوگ بدکتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں اور نرمی سے قریب آتے ہیں،
متاثر ہوتے ہیں اگر وہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ القصص میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کون ہدایت والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد اور غمگسار چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ چچا جو ہے ابو طالب جو ہے اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تاکہ قیامت والے دن میں اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں۔ لیکن وہاں پر دوسرے روسائے قریش موجود تھے، ابو لہب ابو جہل وغیرہ، تو جن کی وجہ سے ابو طالب آپ کے چچا قبول اسلام ایمان کی سعادت سے محروم رہے۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب کہ کیا تو آبا و اجداد کے دین سے پھرتا ہے، اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ و دعوت اور رہنمائی ہے، لیکن ہدایت کے اوپر چلا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں، نہ کہ جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں۔ اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہماری آیت تھی 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ رب کی طرف دعوت دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ادعو الی سبیل ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رب کی طرف دعوت دو، رب کی طرف بلاؤ، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ رب کی طرف دعوت دینا حکمت اور اچھی نصیحت کرنا ہے، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ ٹھیک ہے نا، ایسی نصیحت جو دل پر اثر کر جائے، دل میں اتر جائے، نیک نصیحت ہو، دلوں کو نرم کرنے والی بات ہو، خیر خواہی اور محبت کے ساتھ ہو کہ ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، دلوں پر اثر کرنے والی نصیحت ہو، اور خالص اللہ کے لیے کی جائے، اپنا روب بٹھانے کے لیے نہیں ہو، کیونکہ سنسیئرٹی ہو نا، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کوئی بھی کام، تو پھر وہ نصیحت اچھی کرے گی نا۔ یہ نہ ہو کہ میں بڑا جو ہے عالم ہوں اور بہت کچھ جانتا ہوں اور بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں اور بڑا اسپیکر ہوں اور بڑا اسکالر۔ تیسرا کام یہ کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ کیا کرنا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، ہے نا، کہ تمہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، بحث کے موقع پر بھی بہترین طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ کوئی بھی ہم بات بتا رہے تھے، لوگ بحث کرتے ہیں نا، بحث کرنے لگتے ہیں، تو بحث کے موقع پہ بھی بہترین طرز عمل اختیار کرنا ہے، بہت اچھے سے بات کرنی ہے، ہماری بات میں ترشی نہ ہو، سختی نہ ہو، لین قولن لین ہو، نرم بات ہو۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ ہدایت یافتہ گمراہ سب کو جاننے والا ہے، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ انک لا ہے نا، یہ آیت بھی ابھی ہم نے پڑھی نا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو آپ چاہے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا۔ تو دعویٰ کا کام صرف اللہ کی خاطر ہو، عمل کی بات کیا، ہم نے اس آیت نمبر 125 سے کیا سیکھا کہ دعوت کا کام صرف اللہ کی خاطر ہو، دوسروں کو ہرانے کی نیت نہ ہو، اس میں ریا دکھاوا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، صرف ادعو الی سبیل ربک، اللہ کی طرف بلا، اللہ کی طرف جوڑنا۔ ربانی جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف جوڑتے ہیں اور اللہ کی خاطر، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کام کرتے، لی وجہ اللہ، کوئی بھی آپ کام کرے لی وجہ اللہ، میں تو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کام کرتی ہوں۔ انما نطعمکم کہ لی وجہ اللہ، ہم تو ان کو اس لیے کھانا کھلاتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، ولا نرید منکم جزاء و شکورا، ہم ان سے جو ہے شکریہ یا ان سے کوئی اجر نہیں چاہتے۔ یہ آیت کو یاد کر لیجیے گا، کافی بار ہم دہراتے ہیں اس کو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں سبیل ربک سے کیا مراد ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے آج سوال نہیں پوچھوں گی کیونکہ ہمیں سمری بھی کرنی ہے اور ٹائم فریم میں ہمیں ختم کرنا ہے، تو اب Q&A دیکھ لیں، بے شک آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں۔ سبیل ربک سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام، اللہ کا راستہ، صراط مستقیم۔ بالحکمتی سے کیا مراد ہے؟ ایسی نصیحت صحیح وقت پر نہیں، بالحکمت سے یعنی وزڈم ہے، حکمت ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، موقع اور محل کے لحاظ سے بات کرنا، قرآن اور سنت کے مطابق دلیل دے کر بات کرنا، تو حکمت سے بات کرنا ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ سب اس حکمت کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. الموعظۃ الحسنۃ، عمدہ نصیحت کرنی، نیک نصیحت ہو، دلوں کو نرم کرنے والی بات ہو، خیر خواہی اور محبت کے ساتھ نصیحت ہو، دلوں پر اثر کرنے والی نصیحت ہو، جو خالص اللہ کے لیے کی جائے، اپنا روب بٹھانے کے لیے نہیں. یہ الموعظۃ الحسنۃ کا معنی تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر چوتھا سوال ہے جادلہم باللتی ہی احسن سے کیا مراد ہے؟ جادلہم باللتی ہی احسن سے مراد ہے اخلاق اور شائستگی کے ساتھ بحث کرنا ہے، جس میں نرمی اور لڑائی جھگڑے کا پہلو نہ ہو، جس میں جو ہے سختی، نرمی نہیں، سوری، یہ اس کو ہم فکس کر دیں گے. یہاں لکھا ہوا ہے جس میں نرمی، یہ پرنٹنگ ایرر ہے، جس میں سختی نہیں سوری، نو یہ نو صحیح ہے. صحیح ہے وہ، صحیح، جس آپ میں بالکل نرمی صحیح ہو. ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اخلاق اور شائستگی کے ساتھ بحث کرنا جس میں نرمی ہو. جی 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 صحیح ہے. لڑائی جھگڑے کا پہلو نہ ہو، بحث در بحث نہ ہو، ٹھنڈے دلے دماغ کے ساتھ ایسے طریقے سے بحث کرنا ہے، جذباتیت نہ ہو. جذبات میں آ کے نا بہت کچھ بول دیتے ہیں. ایسا ہونے کی 2 شرائط ہے: بحث خالص اللہ کے لیے ہو، قرآن اور سنت کے مطابق دلیل دے کر بات کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم 126 پہ آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں. وٹ ٹو ٹرانسلیشن و اور ان اگر عاقب تم بدلا لو تم فعاقبو تو بدلا لو بمثلی مانند ما اس کے جو اوقب تم تکلیف دیے گئے تم. اب آپ دیکھیں عاقب تم فعاقبو اوقب تم کتنے صیغے آ گئے نا آپ کے پاس بدلے کے. ٹھیک ہے. بھی ساتھ جس کے ولئن اور البتہ اگر صبر کرو تم لہوا البتہ وہ خیرون بہتر ہے للصابرین صبر کرنے والوں کے لیے. ہم آتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن کی طرف. روا ترجمہ: اور اگر تم بدلا لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا تمہیں صدمہ پہنچایا گیا ہو. دیکھیں بدلہ لینے کی اجازت ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ ناک کے بدلے ناک، کسی نے ناک کاٹی ہے تو ناک کے بدلے ناک، ٹھیک ہے نا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. لیکن وہاں بھی یہی ہے کہ کسی نے جیسی تکلیف پہنچائی ایسا بدلہ لینا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. اس میں اگرچہ بدلے لینے کی اجازت ہے بشرط یہ کہ تجاوز نہ ہو. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ افراط و تفریط نہ ہو، بڑھ نہیں جانا چاہیے بدلہ لینے میں، ورنہ یہ خود ظالم ہو جائے گا. تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو بہتر قرار دیا گیا ہے. یہ دین کیسا ہے کہ بس معاف کرو، معافی اور صبر کرو اور معاف کرو. جو بھی کوئی زیادتی کرے تو بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اتنا ہی جتنا ہمیں تکلیف پہنچائی گئی ہو. اس سے زیادہ کیا تو ہم ظالم ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ان کی زیادتی پہ، جو تکلیف پہنچائی گئی، جو صدمہ پہنچائے، اس پہ صبر کیا جائے. اور کیا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر اختیار کرنا ہی بہتر ہے. صبر تم کرو گے تو صابرین ہونا بہتر ہے، اس کے اجر بہت زیادہ ہے. سورۃ الشورى میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی زیادتی کا بدلے زیادتی لے، اگر کوئی زیادتی یا ظلم کرے تو اس سے بدلہ لینے کا حق اللہ نے دیا ہے، لیکن بدلہ اتنا ہی لیا جائے گا جتنا ظلم ہوا ہے. اگر اس سے زیادہ لیا تو مظلوم خود ظالم بن جائے گا. اور اگر کوئی صبر کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو ہمارا Q&A ہے. ذرا مجھے چلیے جواب دیں اس سوال کا. زیادتی کا بدلہ لینے کے بارے میں اس آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ آیت سامنے ہے، ترجمہ بھی سامنے آ جائے گا. زیادتی کا بدلہ بدلا لو تو اتنا ہی کہ تم ان پر زیادتی نہیں ہو، اور جی اگر تم صبر کرے تو وہ بھی بہتر ہے. جی جزاک اللہ خیر. تو بارک اللہ فی علمک. 126 دیکھ لیتے ہیں Q&A. زیادتی کا بدلہ لینے کے بارے میں اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اگر کوئی زیادتی یا ظلم کرے تو اس سے بدلہ لینے کا حق ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن بدلہ اتنا ہی لیا جائے گا
جتنا ظلم ہوا ہے، اگر اس سے زیادہ لیا تو مظلوم خود ظالم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اور اگر کوئی صبر کرے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اب چلے، اب ہم نے جو ہے یہ پڑھا تھا نا، کیا پڑھا؟ اچھا اب آگے آتے ہیں، سورۃ النحل 127 126 ہم نے کمپلیٹ کر لی، 127 پہ آتے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وصبر اور صبر کیجئے، وما اور نہیں، صبر کا صبر آپ کا، الا مگر، باللہ ساتھ اللہ کی توفیق کے، ولا اور نہ، تحزن آپ غم کیجئے، علیہم ان پر، ولا اور نہ، تقو آپ ہوں کی دیقن گھٹن تنگی میں، مما اس سے جو، یم قرون وہ چالے چل رہے ہیں، دیقن کے ہم تطبیق کریں گے، پہلے تفسیر کر لیتے ہیں ہم تو، رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ، جی رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرے، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی کام ہو، ہم جو ہے کتنے بھی نیک عمل کریں، اللہ کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگا کریں، اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، مذمم کہتے تھے آپ کو، جادوگر، مجنوں، کوئی املا کراتا ہے اور جو ہے بہت آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کے صحابہ کرام کو بھی اوجھلیاں ڈالی گئی، آپ کے گلے میں پھندے دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تحزن علیہم، ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، ولا تقو فی ضیق مما یمکرون، اور ان کے جو مکر فریب یہ کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو، دیقین نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکروں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوی اور محسنین کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، کیونکہ آپ تو سب سے زیادہ تقوی کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، محسن تھے، جو ہے کافروں سے جو اتنا تنگ کرتے تھے ان سے بھی محسن تھے، اچھا سلوک کرتے تھے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں محسنین کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے اہل دنیا کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ہم نے دیکھا کہ مکہ فتح ہوا، اور جو ہے دین کا بول بالا ہو گیا، اور جو ہے دین جو ہے اور اسلام جو ہے دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گیا، ہر طرف جو ہے اسلامی فتوحات ہوئی۔ تو اب یہ جو لفظ ہے نا ہمارا دیقن، دیقین کی ہم تطبیق کر لیتے ہیں، ایک دعا ہے اس میں بھی آتا ہے دیقن، تو تطبیق کرتے ہیں، تطبیق دیقین کی ہم کر لیتے ہیں، تطبیق، اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہم نے یہ دیقین کا لفظ تھا نا، تو اس کی ہم نے تطبیق کر لی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تطبیق کر لی۔ چلیں اب جو ہے سورۃ الفصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ بات انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرے، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ تو صبر کرنا جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی نصیبے والا ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے اجر بہت ہے۔ دیکھیں نا رمضان میں کیوں اجر ہے، رمضان میں جو ہے نفل نمازوں کا بھی، نفلی عبادات کا بھی ثواب جو ہے فرض نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ ایون عمرہ بھی کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، تو اتنے اجر ہیں صبر کے، کیونکہ اس میں ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم روزہ جو چیز حلال ہے وہ حرام ہو جاتی، کھانا پینا حلال ہے سارا دن وہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے اجر ہے رمضان کے۔ تو صبر، کیونکہ صبر ہی صبر ہے نا، پورا دن صبر کرتے ہیں ہر چیز میں، تو صبر بڑے نصیبے والوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ان کو جنتیں مل جاتی ہیں، یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑی ثمر آور ہے، بڑی پھل لاتی ہے، لیکن اس پر عمل وہی کر سکتے ہیں جو صابر ہوں گے، غصے کو پی جانے والے اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے، اور جو ہے حظ عظیم بڑا نصیبے سے مراد جنتی ہے، یعنی یہ خوبیاں جس کے اندر ہوں گی، جو صبر کرے گا، جو محسن ہوگا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا اور صابرین ہوگا، تو یہ خوبیاں ان کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے، یعنی جنتی جس کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہو۔ تو
کتنی اچھی بات آج ہمیں پتہ چلی کہ بس صبر کرنا ہے، لوگوں کے رویوں پر، شوہر ہو، بچے ہوں، سسرالی رشتے دار ہو، سسرال تو بیچارے بہت اچھے بعد میں آتے ہیں، بھائی بہنوں میں بھائی بہن ہی لڑ کے مر جاتے ہیں، بچپن سے جو کھلونوں سے لڑائی شروع ہوتی ہے، پینسل کاپی سے شروع ہوتی ہے، تو جا کے شادی کے بعد بچوں کے کمپٹیشن، یہ وہ اسٹیٹس پتہ نہیں کہاں کا، اللہ من رحم اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، کوئی بھی ہو، بس ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور جہاں آپ دین پہ چلنے لگی، ایک ایک بات نوٹ ہوتی ہے، آپ ایسے چلی، آپ کے بچوں نے ایسے کہ پہلے گھر والے پکڑ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں کہتی ہوں کہ وہ مجھے سیدھا رکھتے ہیں کہ جو ہے اللہ کا ڈر تو ہونا چاہیے، پہلے اللہ ہی کا ڈر ہے، لیکن وہ بھی یاد دلا دیتے آپ درس دے رہے، آپ جو ہے روزانہ اٹھ کے برقعے پہن کے درسوں میں جاتے ہیں، آپ جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں یہ ہو گیا، آپ ایسے چلیے ایسے بولی، بہت اچھا رہتا ہے ہمارا چیک اینڈ بیلنس، تو صبر کیا کریں، بہت زیادہ صبر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ درس میں بلاؤ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کریں گے، آپ کو بلاک کر دیں گے، وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اس پہ صبر کرو۔ تو ہمیں صبر کے احکامات دیے گئے ہیں اس آیت میں۔ تو دوسروں کا جو برے رویے ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، منفی رویے ہوتے ہیں، اس پر آپ سے کو کہا کہ غم نہ کرو، اور دوسروں کی چالوں کی وجہ سے جو ہر وقت چالیں چلتے تھے، کبھی آپ کو قتل کرنے کی، کبھی آپ کو ختم کر دینے کی، کبھی آپ کو شہر سے مکے سے نکال دینے کی، تو آپ سے کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی چالوں کی وجہ سے گھٹن اور تنگی محسوس نہ کریں، ہے نا، دیکھیں، اس کے لیے آپ نے دعا بھی پڑھ لی، ہم نے بھی دعا مانگ لی۔ تو اب ہم ہمارا Q&A دیکھ لیتے ہیں 127 کا۔ تو اس آیت میں کیا کیا احکامات ہیں؟ اصل میں آپ سے اس لیے نہیں پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں پورے پارے کی سمری کرنی ہے کہ ہم نے کیا پڑھا، کیا سیکھا۔ صبر کرو، دوسرے کے منفی رد عمل پر غم نہ کرو، دوسروں کی چالوں کی وجہ سے گھٹن و تنگی محسوس نہ کرو، آپ سسم کو کہہ کے ہم سب کے لیے کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن کا تو یہی اسلوب ہے نا کہ آپ سسم کو کہہ کے ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، ڈائریکٹ ہم سے بھی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، کہیں آپ سسم سے خطاب ہے، تو سب ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ پھر آیت نمبر 128 آپ کی آخری آیت ہے، چلے ہم کر لیتے ہیں۔ سورۃ النحل آپ کی اینڈ ہو رہی ہے، ان بٹوا ٹرانسلیشن، بے شک اللہ مع ساتھ ہے، الذین ان کے جو اتقوا تقوا کریں، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ محسنون احسان کرنے والے ہیں۔ محسنون کس کی جمع ہے، کوئی بتائے گا؟ محسن کی محسن کی، جی جزاک اللہ خیر، جی محسن کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، رننگ ٹرانسلیشن، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقین مانو کہ اللہ تقوی کرنے والوں سے، اللہ کی خشیت کرنے والوں سے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور والذین ہم محسنون، اور محسنوں کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ 46 میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے، قال لا تخافا، جو کہ تم مت ڈرو، مطلقاً خوف نہ کرو، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اور سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے کہ بالکل خوف نہ کھو فرعون سے، تم فرعون کو جا کر کہو گے، اس کے جواب میں جو کہے گا میں وہ سنتا ہوں، اور تمہارے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا رہوں گا، اس کے مطابق میں تمہاری مدد اور اس کی چالوں، فرعون کی چالوں کو ناکام کروں گا، اس لیے کہ اس کے پاس جاؤ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ولا قال لا تخافا اننی معکما، میں تم دونوں کے، کما ہے نا، کم نہیں ہے، کما، الف آ گیا نا تو تسنیہ کا صیغہ ہو گیا، دو ہو گئے، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں فرماتے ہیں یار غار جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو وہ غار میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذا یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ، وہ ظاہر کافروں سے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ پیچھا نہ کر لیں، اور آپ کو تو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ روانہ ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غم نہ کرو۔ تو آپ سے سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم، یہاں بھی دو ہے نا، معنا ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، یہاں نحنو کا صیغہ، معنا ہمارے ساتھ ہیں، غم نہ کرو۔
تو اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہمارا Q&A دیکھ لیتے ہیں 128. آئی ووڈ لو ٹو لسن فرام یو، آپ سے آنسرز لوں لیکن ہمیں وقت کی کمی ہے. 128 اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں اور محسن لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں اور محسن لوگوں کے ساتھ ہے. اوکے. اچھا، اب جو ہے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچے. تو الحمدللہ ہمارا وما توفیقی الا باللہ، ہماری بھی تکمیل ہو گئی. سورۃ النحل اختتام کو پہنچی ہماری الحمدللہ. سبحان اللہ، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. پاکیزگی اللہ کی، اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے. کتنے سارے شکر ادا ہو گئے. یہ اتنے سارے شکر اللہ نے سکھائے ہمیں کہ ان گنت شکر، کاؤنٹلیس، ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم نے کتنا شکر ادا کیا. ہماری عمریں چھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طاق راتوں میں 94 ایئرس، پتہ نہیں 84 ایئرس کا ثواب رکھ 84 ایئرس پوائنٹ سم تھنگ کا ثواب رکھ دیا، اور ایسی ایسی کلمے اور ایسی ایسی دعائیں رکھ دی جس کا ان گنت ثواب ہے. سبحان اللہ. تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ماشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. ہماری صورتوں پہ صورتیں ختم ہوتی جا رہی ہے. صحیح بخاری بھی ہم نے شروع کر دی ہے انشاءاللہ، اور بھی قرآن کی سائنسز پڑھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہو رہا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں سمری، کہ ہم نے شارٹ سی سمری کر لیتے ہیں. دیکھتے ہیں کتنا ہم کرتے ہیں کہ اوباما یودو جز 14 میں، پارہ 14 میں ہم نے کیا کیا پڑھا، کیا سیکھا. دیکھتے ہیں کتنا ہم کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں 2 صورتیں تھیں، سورۃ النحل اور سورۃ الحجر تھی. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ اس کو سورۃ النحل جو ہے اس کو سورۃ النعام بھی کہا گیا، نعمتوں والی صورت تھی. اس میں جو ہے نعمتوں والی صورت ہے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنوائی کہ جس کو ہم خیال بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں، بائی ڈیفالٹ ہمیں ملی ہوئی بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے. سورج، چاند، ستارے، ان کی روشنی، ان کا چلنا، پھل، درخت، جانور، دودھ، مکھن، دہی، پنیر، اور جو ہے جانوروں کا جو ہم پہ بوجھ لاتے ہیں، درخت، پتھر، کھانا پینا، کھیت کھلیان، اناج، ہر طرح طرح کے پھل. اتنی نعمتیں اللہ نے گنوائی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور بہت اچھا لگا اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت نصیب ہوئی اتنی نعمتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی جو ہے ذلیل القدر طاقت ہے اور اتنی سپرفیشل پاور ہے کہ اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِي لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ آج بھی اخلاص کی بات کری، سنسیئرٹی کے اخلاص کے ذریعے انسان شیطانوں کی چالوں سے بچ جاتا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح جو پاکیزہ رس لیتی ہے. تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے. تکبر آ جائے، ریا، دکھاوا، فخر آ جائے تو اسے برائیاں جنم لیتی ہیں، اور رائے کے دانے کے برابر بھی فخر تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو اس قابل کر دیتی ہے کہ وہ بہت سی مشکلات سہ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی، معرفت ہوئی، نعمتوں کا ذکر ہوا. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے. انسان جانتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ میرے رب کو سب پتہ ہے. وہ بہت سی مشکلات سہ جاتا ہے. اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اس کا ساتھ پانے کے لیے احسان اور تقوی کی روش، صبر کا طریقہ اختیار کرنا. ابھی ہم آیتوں میں پڑھا تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا. احسان، تقوی، روش، صبر کریں گے. دنیا کی طرف زیادہ جھکاؤ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کے متعلق ہم نے پڑھا تھا سورۃ الحجر آیت نمبر 2 میں. کافر کب حسرت کریں گے؟ کافر موت کے وقت حسرت کریں گے. موت کے بعد ہر مرحلے پر حسرت کریں گے. مسلمانوں کے اچھے انجام تک پہنچنے کے وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے. اہل ایمان کو جب جہنم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکالا جائے گا تو اس وقت حسرت کریں گے. آپ کو معلوم ہے نا، کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ وہ ایسے اعمال ہوں گے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کہا ہوگا تو ان کو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے شفاعت دے دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش ایک بار ہی ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہوتا، کیا کاش ساری عمر ہم چلے ہوتے
اللہ کی بات مان کے تو ہم بھی جنت میں ہوتے، تو یہ حسرت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کی تھی کہ انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت بندوں کے ذریعے بھی کروائے۔ علماء قرآن کے لفظ کو نہ صرف ایک طرح بلکہ 7 طرح پڑھتے ہیں اور ان کی تبدیلیوں سے واقف ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کو سبا یا عشرہ قرات کہا جاتا ہے، سبا قرات ہے یعنی 7 قرات پڑھی جاتی ہے، اور عشرہ قرات بھی 10 قرات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں محفوظ کیا۔ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے جس کو حفظ کرتے ہیں، دلوں میں محفوظ ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عالم تھا کہ ان کے دلوں میں محفوظ تھا۔ وہ تو ان کی تو بات ہی قرآن کی آیتوں میں کرتے تھے، وہ تو ذکر ہی کر رہے ہوتے تھے ہر وقت قرآن کا۔ ان کی تو سوچ ہی یہی ہوتی تھی، ان کی تو فکریں ہی یہی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ وہ تو زمین کھود کھود کے قبریں بنا کر لیٹ جاتے تھے، جب قبر کا اور عذاب وہ سنتے تھے تو کہ محسوس کرتے تھے کہ قبر میں کیا ہوگا ہمارا انجام، اور جو بات کہی جاتی تھی اس پہ فوراً آمنا صدقنا ایمان لے آتے تھے۔ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے قرآن مجید، لیکن قیامت سے پہلے قرآن میری بہنوں اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن لوگوں کے سینوں سے بھی، کتابوں سے بھی، ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا۔ ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر ہم نے جہاں نعمت سورۃ النعام ہے نا، تو ہم نے ستاروں کے متعلق بھی پڑھا، تو سورۃ الملک کی ریفرنس آیت بھی آئی تھی کہ ستاروں کو کیا کام ہے۔ ستارے آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کی اس نعمت کو، آسمان دنیا پہ کتنے آسمان خوبصورت لگتا ہے، چاندنی جیسی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو ستاروں کے 3 مقصد اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ زینت، ایک آسمانوں کی زینت کیونکہ وہ چراغوں سے جلتے ہیں، ایک آسمانوں کی زینت، اور دوسرا کہ شیطان آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں، شہاب ثاقب ان پہ مارے جاتے ہیں۔ اور وہ پھر قرآن بھی اسی طرح اترا کہ وہ سن بن نہیں لے سکتے تھے، جب بھی شیاطین اور جن آسمان پہ چڑھتے تھے تو ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے تھے۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ جس سے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا کہ ان سے بر و بحر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے، خشکی اور سمندر میں راستے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا وغیرہ۔ جس نے ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کیا، آپ سے فرمایا، تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے سٹارز دیکھتے ہیں، میں جوپیٹر ہوں، میرا سیٹرن ہے، میرا پلیٹو ہے، تو جو ہے ہفتے میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے جی آپ کے سامنے حدیث بھی آ گئی تھی اسکرین پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے جہنم کے متعلق، ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، ہم نے پڑھا تھا، جن کے نام یہ ہیں۔ ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا۔ جہنم نمبر 1 جہنم، نمبر 2 لظا، نمبر 3 حطمہ، نمبر 4 سائرہ، نمبر 5 سقر، نمبر 6 جہیم، نمبر 7 حاویہ۔ اور جو ہے حاویہ جو ہے جس کے پلے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار، اچھا، من خفت موازینہ فامہ حاویہ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار جو ہے وہ ہوگی گہری ہوگی، اور جس کی پلڑے بھاری ہوگی اس کی جائے قرار گہری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے آیتوں کا بھی ریفرنس ہے، آپ نے پڑھا تھا بہت تفصیل میں، ہم تو صرف سمری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سبا مثانی پڑھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ سبا مثانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ ہی سبا مثانی ہے، اور قرآن عظیم ہے، 7 دہرانے والی آیتیں ہیں۔ اس میں 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی۔ سورۃ الفاتحہ اعظم سورہ من القرآن، قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اعظم سورہ من القرآن۔ پھر اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سبا مثانی بھی کہا جاتا ہے، قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، اللہ، رب، الرحمن، الرحیم، مالک، اور سورۃ الفاتحہ کے اور کئی نام ہیں، السبا مثانی، الشفا، سورۃ الرقیہ، اساس القرآن، واقعہ، کافیہ، سورۃ الکنز، سورۃ الکنز، یہ سارے نام ہیں اس کے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے
بہت زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ دیکھا ہے کہ اپنی آخری عمر میں نا کہ آپ بہت زیادہ یہ پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایک نشانی بتا دی گئی ہے کہ میں وہ نشانی دیکھ لوں تو میں یہ بہت زیادہ پڑھوں۔ اذا جاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح و نصرت قریب آ جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اب آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق بہت زیادہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور توبہ استغفار کیجئے۔ تو تسبیح ہو گئی سبحان اللہ، اور حمد ہو گئی وبحمدہ، اور استغفر اللہ واتوب الیہ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ واتوب الیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھا دیا سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، تو ان کو نشانی دکھا دی گئی تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ تو یہ بہت زیادہ پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ یہ کلمہ کہیں، اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، اور استغفار بھی ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ پھر ہم نے دعائیں پڑھی تھی آیت کے ضمن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، جنت الفردوس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور ساری جو برانچز جو ہے اس کی دوسری جنتوں میں، اس کی شاخیں جو ہے دوسری جنتوں میں جاتی ہے، شاخیں ہیں دوسری جنتوں میں، لیکن اصل نہریں وہیں پر ہے، اللہ کا عرش ساتویں آسمان پر ہے، اور اس کے اوپر جو جنت الفردوس جو ہے جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ استوا ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہے، اس لیے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا۔ تو اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلیٰ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت، اور آگ سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ میں آگ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو جو کوئی جنت کا سوال کرتا ہے، یہ دعا مانگتا ہے، آگ سے پناہ مانگتا ہے، تو جنت خود اس کے لیے دعا مانگتی ہے، اور آگ کی دعا مانگتا ہے اللہم انی اعوذ بک من النار، تو آگ خود دعا مانگنے والے کے لیے پناہ مانگتی ہے، خود بھی آگ پناہ مانگتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اچھا، پھر ہم نے جنت کے بھی درجات پڑھے تھے نا، جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، اور ہم نے پڑھی تھی کتنی جنت ہے، جنت الخلد، جنت الماوا ہے نا، اور جنت الفردوس، جنت النعیم، یہ ساری ہم نے پڑھی تھی نا، جنت الخلود۔ پھر ہم نے شہد کی مکھی کے متعلق پڑھا تھا سورۃ النحل کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو وحی کی کہ تم پھلوں سے رس چوسو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ رس چوستی ہے، اور رس چوسنے کے بعد کسی پھل کو نقصان بھی نہیں پہنچاتی، اتنے آرام سے وہ چوس لیتی ہے۔ تو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رزق خارج کرتی ہے، جس پھول پتی پر بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے وہ نہ خراب ہوتا ہے۔ تو ہم بھی حلال طیب رزق کھاتے ہیں الحمدللہ، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، جس پتی اور پھول پر بیٹھتی ہے تو وہ توڑتی بھی نہیں ہے اس کو نا، شہد کی مکھی نہ اس کو خراب کرتی ہے، تو ہم بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ ایک مسلمان جب کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، چاہے وہ اس کے ساتھ کافر بیٹھا ہو، مشرک بیٹھا ہو، ایتھیسٹ بیٹھا ہو، کوئی بھی بیٹھا ہو، اہل کتاب بیٹھا ہو، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اپنا پرس چھوڑ کے جاؤں گا تو یہ چوری نہیں ہوگا، اور یہ سیٹ سے بھی نہیں ہٹے گا، یہ میری سیٹ ہے، میں آ کے بیٹھوں گا، ایسا ہوتا ہے مسلمان نا۔ چھوٹی سی مثال دی، اور تو بہت سی مثالیں آپ تفسیر کر چکے ہیں۔ اور اس شہد میں شفاء للناس، شہد میں شفا ہے، تو صبح سویرے آپ ضرور شہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شہد والا پانی پیا کریں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیم گرم۔ اور پھر یہ ہے کہ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، جو ہے شفاء للناس، اور لوگوں کے لیے شفا ہے، تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس پہ عمل کیجئے، شہد کا پانی پیجئے، شہد کا استعمال رکھیے، اس سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنی حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینے پہ علاج بھی ہے، اس میں شہد میں شفا ہے، تو اس سے علاج بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے علاج کرنے کو فرمایا ہمیں۔ تو بالکل شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے مومن بھی، ٹھیک ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، فائدے اور نفع مند ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے،
پشنے لگوانے میں اور یعنی کہ حجامہ کروانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلوہ اور شہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو دوست رکھتے تھے، یعنی حلوہ اور شہد بہت پسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں بھی اس میں وہ رکھ۔ پھر ہم نے سورۃ النام ہے تو ہم نے جانوروں کے متعلق پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آیت تھی دا انٹرپریٹیشن آف دا میننگ، کہ جانوروں میں سے ان کے گوبر اور خون کے بیچ میں سے میں ایک نعمت تمہیں پلاتا ہوں، یعنی دودھ۔ تو دودھ کتنی اچھی نعمت ہے کہ نہ اس حالانکہ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے، لیکن اس میں نہ خون ہوتا ہے نہ گوبر ہوتا ہے، فضلہ جو جانوروں کا فضلہ ہے ایکسکریٹ ہے وہ بھی نہیں، کبھی بدبو نہیں آتی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کر سکتی ہے، یعنی دودھ ایک کمپلیٹ غذا ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے۔ تو اگر ہم دودھ کی پیتے رہیں، بچوں کو بھی اس کی عادت رکھیں کہ وہ ہمیشہ دودھ کا 1 گلاس 2 گلاس دن میں پیتے رہیں، تو کیا ہوگا کہ کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی۔ ہم جاتے ہیں ڈاکٹر ہمیشہ کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ضرور آپ اس کی عادت رکھیں، پیجئے، کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں دودھ پیا کریں۔ پھر دودھ کی دعا، پینے کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بھی زیادہ دے۔ تو جب بھی دودھ پیے تو یہ دعا ضرور مانگیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے معلوم ہے ہر اور مسلمان ہر وقت ذکر میں رہتا ہے، جب وہ ہر وقت کے ذکر کرے، اٹھنے کے، سونے کے، بیٹھنے کے، جاگنے کے، کھانے کے، پینے کے، دودھ پینے کے، پانی پینے کے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نماز 5 نمازوں کے علاوہ یہ سب چیزیں کرتا ہے، تو وہ ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے شہد کی مکھی جس طرح بن بناتی ہے، اس کی آواز آپ سنتے، اس طرح آسمان کے کونے کونے میں اللہ کے ذکر کی آواز ہماری جاتی ہے نا، شہد کی مکھی کے بن بنانے کی طرح۔ پھر ہم نے آیت نمبر 80 سورۃ النحل میں پڑھا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی، جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں۔ تو گھر کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، گھر میں برکت کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے عقل کا احساس کریں، نیک سیرت ہمسفر کا انتخاب کریں جب شادی کریں، اور گھر میں برائیوں کی اصلاح کی کوشش کریں، دینی تربیت کا اہتمام کریں، گھر میں ذکر کا اہتمام کریں، گھر میں نکلنے داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اولاد کی تربیت کریں، باہمی اختلافات، تنازعات اور گھریلو جھگڑوں کے معاملات پر تبادلہ خیال بچوں کے سامنے نہ کریں، جو جھگڑے ہوں میاں بیوی میں گھر میں ایسے حالات نہ لائیں، ایسے افراد کو جگہ نہ دیں جو بری عادات اور اخلاق کے حامل ہوں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، وہاں بہت ساری دعائیں کریں۔ تو ہم گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ٹھیک ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا، اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے، اللہ کے نام کے ساتھ نکلے اور اپنے رب ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اس کی ڈیٹیل بہت ہم کر چکے تھے نا گھر میں برکت کے حصول کے، تو آج تو ایک سمری ہے تو ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ہم نے پڑھی تھی سورۃ النحل 90 میں، جس کو صحابہ کرام نے کہا کہ بہت جامع آیات ہے۔ اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور 3 باتوں کا حکم دیتا ہے، عدل کرنا، احسان کرنا اور صلہ رحمی، قرابت داری کرنا، اس کا وہ دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سرکشی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے 10 منٹ ٹھہر جائیں، میں آپ کو بات کرتی ہوں آپ سے، 10 منٹ ٹھہر جائیں۔ اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو 3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور 3 چیزوں سے روکتے ہیں۔ جو قرابت داری توڑتا ہے، قاطع رحم، جنت میں نہیں جائے گا، ہمیں پتا ہے نا، اس کی بھی تفصیل، اس پہ تو پورا ہمارا ایک ٹاپک گیا ہے، یوٹیوب پہ ہمارا ٹاپک ہے، اس کو آپ ضرور سنیں، بار بار سنیں، اس کو جو ہے فارورڈ بھی کریں۔ پھر ہم نے سورۃ النحل کی آیت نمبر ہماری تھی 97، ٹھیک ہے، 97 تھی
جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ تو حیاتاً طیبتاً سے کیا مطلب ہے؟ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی، مثبت سوچ، ہر قسم کے حالات میں پر امید رہیں گے، ہم پاکیزہ رہیں گے، ہماری گفتگو بھی طیب ہوگی، اچھے کاموں کی توفیق ملے گی، نیک ماحول ملے گا، رزق حلال ملے گا، خبیث اور حرام سے نجات ملے گی، محبت ملے گی، لوگوں کی محبت ملے گی، اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، امن و سکون ہوگا زندگی میں، گھر میں برکت ہوگی، قناعت عطا ہوگا، کم بھی ہوگا تو ہم اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں گے، ہمیں کانٹینٹڈ ہوں گے، قناعت ہوگی، اور برکت اور بہترین اس کے لیے دعا کریں، اللہ بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بہتر رزق عطا فرما۔ یہ اسکرین آگے نہیں جا رہا ہے۔ اور نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی دعا، اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایا، اللہم انشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحہ ولا یصرف سیئہا الا انت، اللہ میرے گناہ میری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، اور نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، آمین یا رب العالمین۔ ظاہری اور باطنی بھی حیاں سے بچنے کی دعا ہم نے سیکھی تھی، ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الی النور واصرف عنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اصلاح فرما دے اور ہمیں سلامتی کے راستوں پر چلا دے، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے دے، اور ہم سے ظاہری و باطنی بے حیائیوں کو پھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ رزق کی وجہ سے دنیا کی اصلاح کی دعا، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے، میری دنیا، مجھے پتا ہے آپ آمین کہہ رہے ہیں سب، میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، میری روزی ہے، میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا متعلق پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے 4 آیات آخری میں ہم پڑھی تھی سورۃ النحل میں، 120 121 122 124 122 123 124 کہ امت کہ وہ جو ہے اپنی ذات میں ایک امت ہیں، امت سے مطلب ہوتا ہے مدت، زمانہ، امام و مقتدی، امام و پیشوا، ملت و دین، جماعت اور طائفہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے، ابراہیم علیہ السلام وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، ہم نے ان کی پوری جو ہے تعریف ساری پڑھی تھی ہم نے کہ وہ کیا تھے، کہ جو تھے کیا تھے، ان کے متعلق ہم نے سارا پڑھا تھا کہ وہ جو ہے پوری ایک امت تھے، وہ مشرک کرنے والے مشرکوں میں سے نہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حنیفن کہا، اور انہوں نے جو کیا کیا تھا کہ اس کے دلائل دیے تھے، نمرود کو بھی توحید کے، اور اپنے والد عازر کو بھی دلائل دیے تھے سارے توحید کے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی، ان کو دنیا میں بھلائی عطا کی، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے، اللہ کے لیے یکسو تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ 4 آیتیں بتا رہی ہے نا، میں وہ 4 آیت کا سارا آپ کو خلاصہ بتا رہی ہوں، 4 آیتوں کا نا، کہ وہ جو تھے اللہ نے ان کو چن لیا تھا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی، ان کے دنیا میں بھلائی عطا کی، اور آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے مطیع فرما بردار تھے، اللہ کے لیے یکسو تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے، وہ ابو الانبیاء تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے امت کا، وہ ایک امت ہوتی ایک بڑی جماعت، وہ امام تھے، اور وہ ایک اسلام کے طریقے پہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ بے شمار خوبیاں اور بھلائیاں تھیں جو ایک بڑی جماعت میں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے وہ کام کر کے دکھایا جو پوری ایک امت کرتی ہے، تو کبھی بھی اکیلے ہوں، پریشان نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے اوصاف دیکھیں کہ وہ بھی تو ایک اپنی ذات میں پوری امت ہے، سارے کام ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن تو ایک روشنی ہے، ایک ہدایت ہے جو ہمیں ساری جو ہے اوصاف سکھاتا ہے، نبیوں کی جو مثالیں ہیں، قصص ہے، قصے ہیں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، فائدے کی باتیں ساری۔ وہ ایک قائد و پیشوا تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا، سمجھا، جو کچھ
اللہ نے توفیق دی، چھوٹی سی ہم نے سمری کی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں چلنے والا، عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ کی رضا کے ہم کام کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی برائیوں سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ محسنین میں، صبر کر صابرین میں، خاشعین میں، ساجدین میں، راکعین میں، خوب اللہ کے لیے رکوع سجود کرنے والے، بقول و فعل میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قولا معروفہ، قولا سدیدہ، قولا لینا، جو کچھ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، سیکھا ہے، وہ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اب ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جمعے کو صحیح بخاری یہ درود شریف پڑھیے، پچھلے بھی آپ بھول گئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ ہم جمعے کو صحیح بخاری کا سیکنڈ لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہماری سورۃ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے، اس کو بنی سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس میں سارا معراج کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں میں اینڈ کرتی ہوں کہ مجھے ایک دوسری جگہ جانا ہے درس کے لیے، تو میں اینڈ کرتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کے ریفلیکشن نہیں لوں گی، ظاہر ہے اللہ کا کلام تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، بہت اچھا ہی ہے، آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، یہ سب کچھ یقین کریں آپ کی تعاون سے ہی ہوا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا۔ چلیں پھر مجھے اجازت دیجیے، تو پھر انشاءاللہ بدھ کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ بدھ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک السلام اللہ خیر۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ لوگوں کے ریفلیکشن لیتی، لیکن مجھے جانا ایک جگہ درس پہ، ٹھیک ہے اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔